اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما پارہ نمبر 14 سورہ ہجر مکی صورت ہے۔ آیت نمبر 1 ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین سے لے کر آیت نمبر 4 تک۔ بعید نہیں کہ ایک وقت آ جائے جب وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق سے انکار کیا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور بلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امیدیں۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے۔ خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی موت اور زندگی کا وقت مقرر ہے۔ جب تک اسے اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اس میں اس کو سمجھنے، سننے اور سنبھلنے کی مہلت دی جاتی ہے، چاہے وہ اس میں شکر گزار بن کر رہے یا نہ شکرہ۔ لیکن جیسے ہی یہ مہلت ختم ہوتی ہے پھر ایک لمحہ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے۔ آیت نمبر 49 اور 50 کہ اے نبی میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ یعنی کہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دونوں موجود ہونا چاہیے۔ نیکی کر کے اس پہ اترانا نہیں چاہیے اور برائی کر کے اس پہ اکڑ نہیں جانا چاہیے۔ آیت نمبر 80 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ کہ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ یہ قوم سمود کا ذکر ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے، اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخرکار زبردست دھماکے نے صبح ہوتے ہی انہیں آ لیا اور ان کی کمائی کچھ کام نہ آئی۔ آخری آیت 99 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی جناب میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ یہاں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ یعنی تبلیغ کے حق یعنی دین کی راہ میں تکلیفیں اور مصیبتیں آنا ناگزیر ہیں، لیکن ان کے مقابلے کے لیے اگر طاقت مل سکتی ہے تو وہ صرف نماز اور بندگی رب پر استقامت سے مل سکتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو تسلی دے گی، صبر اور حوصلہ پیدا کرے گی۔ سورہ نحل شرک اور توحید کے متعلق سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ رب اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہر چیز اس کی مخلوق ہے اور وہ خالق ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا بس ایک ہی خدا ہے۔ اگلی آیت تکبر کے بارے میں کہ لا یحب المتکبرین کہ اللہ تعالیٰ غرور نفس میں مبتلا لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 28 تا 42 جزا اور سزا کا ذکر کہ منکرین حق کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور دوسری طرف نیکوکار جن کا ٹھکانہ جنت ہوگا، دائمی قیامگاہ ہوگی۔ نمبر 69 شہد کی مکھی کا ذکر کہ یہ بھی لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس مکھی کے اندر رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے کن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 90 سے 97 کہ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی اور بے حیائی سے روکتا ہے، ظلم زیادتی سے منع کرتا ہے۔ تین چیزیں جن پر پورے معاشرے کی درستی کا انحصار ہے وہ کیا ہیں؟ خواہ مرد ہو یا عورت، صبر، عہد کو پورا کرنا اور قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنانا۔ سورہ کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ تبلیغ دین میں حکمت اور نصیحت اور صبر۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کفار کو تنبیہ اور دوسری قوموں کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے انجام سے سبق لو اور خدا کی دی ہوئی مہلت کے اندر جس کے ختم ہونے کا وقت قریب آ لگا ہے سنبھل جاؤ، قرآن کی دعوت کو قبول کرو ورنہ مٹا دیے جاؤ گے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ زمین میں بسا دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 1 سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا ایک مشاہدہ کرائے۔
مسجد حرام یعنی کہ بیت اللہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک کا وہ سفر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو معجزانہ طریقے پر کرایا، اس کے بارے میں۔ انبیاء کے ساتھ نماز، پھر عالم بالا کی سیر، 5 وقتہ نماز کی فرضیت، اور پھر واپسی مسجد حرام۔ پھر آیت نمبر 9 تا 22 جنت اور جہنم کا ذکر، انسان کے اعمال کا ذکر کہ اعمال بد کی سزا کیا ہے اور اعمال نیک کی جزا کیا ہے۔ اگلی آیات طالب دنیا اور طالب آخرت کہ طالب دنیا کو سب کچھ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی ایسا نہیں ہوتا، اور طالب آخرت جو ہوتے ہیں مومن کی صحیح مشکور ہوگی، اس کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ طالب آخرت کی دنیا بھی اچھی اور آخرت میں بھی اس کو بہترین اجر ملے گا، لیکن ساتھ ہی ان کے لیے کچھ احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ وہ کیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی یا ایک دونوں میں سے بوڑھے ہو کر آئیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو نہ، جواب نہ دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ سلوک کے ساتھ پیش آؤ، جھک کر رہو، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرو کہ پروردگار ان پر اس طرح رحم فرمائے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ دعا سکھائی گئی ہے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نمبر 3 رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ نمبر 4 فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اسی طرح فضول خرچ بھی ناشکرا ہوتا ہے۔ حاجت مندوں اور مسکینوں یعنی مسافروں کو، مانگنے والوں کو نرمی سے جواب دو۔ نمبر 6 فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح کنجوسی سے بھی منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ہی اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑو۔ اسلام اعتدال اور میانہ روی کی راہ پسند کرتا ہے۔ نمبر 7 قتل اولاد سے منع کیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، تمہارا رازق بھی اللہ ہے اور ان کو بھی رزق اللہ ہی دے گا۔ نمبر 8 زنا کے بارے میں کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے۔ نمبر 9 قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو، قتل نفس یعنی کہ خودکشی سے حرام ہے۔ نمبر 10 یتیم کے مال کے بارے میں ہے کہ یتیم کے جوان ہونے تک اس کے مال کو سنبھال کر رکھو۔ نمبر 11 عہد کی پابندی، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ نمبر 12 ناپ تول کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ ناپ تول میں پورا تولو، ناپ تول میں کمی نہ کرنے سے باہمی اعتماد بھی قائم ہوتا ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 13 کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگ جاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، ناک، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہوگی۔ جس طرح دنیا میں زبان سے ہم کام چلاتے ہیں، زبان ہماری بولتی ہے، اس طرح آخرت میں روز محشر میں ہمارے تمام اعضاء بولیں گے، تمام اعضاء جواب دہی کریں گے، تمام اعضاء سے جواب دہی ہوگی اور تمام اعضاء جو ہیں وہ بولیں گے۔ نمبر 14 کیا ہی خوبصورت بات کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ زمین کو پھاڑ سکتے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ تکبر سے منع کیا گیا ہے، اکڑ سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک متکبر انسان اپنی جاہلانہ روش سے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ آیت نمبر 78 اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن فجر مشہود ہوتے ہیں۔ مشہود کا مطلب ہے کہ خدا کے فرشتے اس پر گواہ بنتے ہیں۔ فرشتے تو ہر نیکی اور ہر نماز کے گواہ ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر نماز فجر کی قرأت کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس کا خاص مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نماز فجر میں قرأت بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی نماز فجر میں طویل آیات کی قرأت فرماتے تھے۔ آیت نمبر 79 میں تہجد کا ذکر ہے کہ رات کو تہجد پڑھو، یہ تہجد تمہارے لیے نفل ہے اور بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔